کام کو ایسا بھول گئے. ہم اس کو دعوت کے کام میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ہاں ہم کیا سمجھتے کیا تو نیکی، نہیں کیا تو کیا حرج ہے، مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا. یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ ہم نماز کو تو اللہ کا امر سمجھتے ہیں، روزے کو اللہ کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن دعوت کی محنت بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے. حالانکہ حضرت شیخ نے لکھا ہے 60 آیتیں میری کوتاہ نظر سے ایسی گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ والوں کو نہیں، مسلمانوں کو کہا ہے. اس کو کہا ہے کیا کہا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو. اور بولے کوئی ڈیپلی دیکھے گا گہری نظر سے تو اس سے زیادہ آیتیں مل جائے گی. تو اگر ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں تو 60 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. ہاں اور ختم نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں. یعنی گویا اس کا انتظار ہے کہ کوئی اور نبی آئے گی، چاہے جتنی برائی پھیلے، چاہے جتنا ارتداد آئے، چاہے جتنے بے نمازی بنے، چاہے جتنے گناہ ہو، اپنے کو کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی اور نبی آنے والے ہیں. یعنی دعوت کی محنت کرنا گویا عملاً ختم نبوت کا انکار کرنا ہے. ہاں اس لیے اچھے حاجی نمازی دعوت کا کام نہیں کرتے. بولے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو کیا صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پھر کیوں دعوت کا کام کیا؟ صحابہ حاجی نہیں تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، پھر کیوں دین کا کام کیا؟ وہ جانتے تھے کہ خالی میرے ذمہ نماز پڑھنا نہیں ہے، تہجد پڑھنا نہیں، میرے ذمہ اوروں کی وہ جنت میں لے جانا ہے. ہاں اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، سب کو لے کے جانا ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. علماء سے پوچھو قو میں حکم ہے، حکم فعل امر ہے، فعل امر یعنی حکمن. اور ایسی آیتوں کا مفہوم جہاں بھی ہے علماء نے اس کو واجب کا درجہ دیا، یعنی وجوب کا درجہ. اور واجب فرض کے قریب ہوتا ہے. واجب کیا ہے؟ ہاں فرض کا، جنہیں کوئی فرض کا درجہ ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری فرض کے برابر ہے. اور نہیں فرض تو کم سے کم واجب کے درجے میں، اور واجب بھی فرض کے قریب ہوتا ہے. اور ہم گھر کی تعلیم نہیں کر رہے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. دین سیکھیں گے تو دین پر چلیں گے، اور دین پر چلیں گے تو جہنم کی آگ سے بچیں گے. تو دین سکھانے کا راستہ یہ ہے، گھر کی تعلیم، جس کو ہم چھوڑ دیے. سب سے کمزور عمل ہم سب کے کام کرنے والوں کے درمیان میں گھر کی تعلیم ہے. سب سے کمزور. گشت تو مل جائے گا، ابھی ہاتھ اٹھائے گا کتنے گشت کرتے ہیں تو اس میں غالباً پورا مجمع ہاتھ اٹھا دے گا پہلے گشت کے لیے، اور دوسرے گشت میں آدھے کا ہاتھ نیچے آ جائے گا. کتنے کا؟ آدھے کا. اور گھر کی تعلیم کے بارے میں بھی اور آدھے ہو جائے گا. جیسے وہ واقعہ مجھے یاد ہے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کے مجموع میں، جیسے یہ سب پرانے ہی ہے ماشاء اللہ، کام کرنے والا عملہ ہے، تو وہ 5000 کا مجمع تھا، 4 ماہ لگایا ہوا ہے. جیسے اجتماع میں پرانوں کا الگ سے جوڑ ہوتا ہے نا، علماء کا پرانوں کا ایک مجلس ہوتی ہے، تو وہ بڑا اجتماع تھا کوئی. اس اجتماع میں پرانوں کو الگ سے جوڑے تھے، تو وہ 5000 کے قریب تھے. کتنے؟ 5000. 4 ماہ لگائے تھے. تو ان سے کہا کہ تم لوگ تو سب کا لگا؟ بولے ہاں یہ سب 4 مہینے والا عملہ ہے. تو ایک سوال کیا تھا مولانا نے کہ اچھا اس میں ذرا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ مت کھڑے ہو نا، وہ وہاں کا واقعہ بتا رہے ہیں، جو لوگ 4 ماہ لگانے کے بعد ریگولر چلہ لگا رہے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. جیسے اس میں سے کوئی دلیا اجتماع سے 4 ماہ لگایا ہوگا تیرندو میں، کوئی بمبئی اجتماع سے لگایا ہوگا ستیندو میں، ہے نا، اور کوئی مالیگاؤں اجتماع سے لگایا ہوگا 2007 میں، اور کوئی بولو نا آگے اور کون سا اجتماع ہوا ہے، اورنگ آباد اجتماع سے لگایا ہوگا. تو اس کے بعد سے چلہ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں بولے ہنسے گا پھر وہ نہیں، بولے کبھی کبھی لگ جاتے ہیں، یا ابھی تک لگے ہی نہیں. بہت سے تو ایسے ملیں گے اسی مجمع میں ایسے کھڑا نہیں کریں گے جن کے 20 سال ہو گئے چلہ نہیں لگا. کتنے سال؟ 15 سال ہو گئے نہیں لگا. اس سے پہلے لگائے تھے جب بھی کسی زمانے میں 4 ماہ یا چلہ. تو ریگولر اس میں سے صرف جو ہے 500 آدمی کھڑے ہوئے جو پابندی سے چلہ 4500 بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا اس میں سے وہ کھڑے رہے جو مہینے کے 3 دن لگاتے، باقی سب بیٹھ جائے. تو 450 بیٹھ گئے، 50 کھڑے رہے. کتنے؟ 50. پھر کہا کہ وہ کھڑے رہے جو ہفتے کے 2 گشت کرتے ہیں، تو پھر اس میں سے 40 بیٹھ گئے، 10 کھڑے رہے. اس کے بعد کا وہ کھڑے رہے جو گھر کی تعلیم 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں، تو 5 کھڑے رہے، 5 بیٹھ گئے. پھر کہا وہ کھڑے رہے جو گھر کی تعلیم کرتے ہیں، تو سب بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے. کتنے؟
تو 5000 میں صرف 3 آدمی تھے جو سالانہ چلہ پابندی سے، ماہانہ 3 دن پابندی سے، ہفتے کے 2 گشت پابندی سے، 2.5 گھنٹہ روزانہ پابندی سے، اور گھر کی تعلیم 3 آدمی. کتنے؟ اگر اس میں ایسے کریں گے، چھلنی لگائیں گے تو 3 ہی بچیں گے میرے خیال سے، ہے نا؟